پاکستان کی سیاست میں توشہ خانہ اسکینڈلز کی باز گشت ماضی میں بھی سنی گئی اور آج بھی سنی جا رہی ہے۔ غیر ملکی شخصیات کی جانب سے ملنے والے تحائف میں ہمارے لیڈران کی جانب سے بددیانتی کی خبروں سے یقینی طور پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب وفاقی حکومت توشہ خانہ تحائف میں ہیرا پھیری کا رستہ روکنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں موصول ہونے والے تحائف کی تفصیلات کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر فراہم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان احکامات کے نتیجے میں کیا گیا جن میں 1947 سے ریاستی حکام کو موصول ہونے والے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اس حوالے سے 12 رکنی بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی رپورٹ پر مجوزہ توشہ خانہ بل کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے توشہ خانہ کے تحائف کی معلومات کو ڈی کلاسیفائی کر کے کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے اور ہر 3 ماہ بعد اس معلومات کو اپ ڈیٹ بھی کیا جائے۔ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ان تحائف کو سرکاری عمارتوں میں آویزاں یا خیراتی اداروں کو عطیہ کر دیا جائے یا پھر مارکیٹ ویلیو پر انہیں فروخت کر دیا جائے۔ ان تحائف کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بیت المال یا کسی دوسرے خیراتی ادارے میں جمع کرا دی جائے۔ پاکستان کے 3 سابق وزرائے اعظم اور 1 سابق صدر کو توشہ خانہ اسکینڈل کا سامنا رہا ہے۔ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کو ماضی میں اور عمران خان کو آج بھی توشہ خانہ ریفرنس کا سامنا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بلال محبوب صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس نے اپنی سفارشات مرتب کر لیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 20 سال میں جو تحائف ملے مختلف سربراہان مملکت کو اور پاکستانی آفیشلز کو، ان کی ڈیٹیلز کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی اور اس کو ہر 3 مہینے بعد اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ حکومت کہتی تھی کہ یہ معلومات کانفیڈینشیل ہوتی ہے، حساس معلومات ہوتی ہے، اسے اس نے جاری کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ آپ اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو اب لیا گیا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت اچھا اقدام ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی ان تحائف کے معاملے میں بالکل ہونی چاہیے، اور میں حیران ہوں کہ اس کو ماضی میں بین الاقوامی تعلقات کے زمرے میں ڈال کے یہ معلومات دینے سے انکار کیا جاتا رہا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب یہ فریڈم آف انفارمیشن یا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جب یہ معلومات مانگی گئیں تو اس سے انکار کیا گیا، معاملہ عدالت تک چلا گیا، لیکن یہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ تو اب یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایسے تمام تحائف کی تفصیلات کہ کس نے وصول کی، کس نے اپنے پاس رکھی، کتنی قیمت اس نے ادا کی، یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کے کیس میں تو الیکشن کمیشن میں چونکہ ایک ریفرنس چلا گیا تھا تو ان کے فیصلے کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ تو اب یہ بالکل فیئر ہے کہ باقی تمام لوگوں کی جو اس سے پہلے حکمران رہے ہیں یا جو اس وقت حکمران ہیں، اور صرف سیاسی حکمران ہی نہیں بلکہ بیوروکریٹس اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی جو تحائف ملے ہیں ان کی تفصیلات بھی منظر عام پہ آنی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک قانون سازی اس طرح سے کر دی جائے کہ خاص اماؤنٹ سے زیادہ، جو کہ بہت نامنل سا اماؤنٹ ہو، اس سے زیادہ تحائف لینے پہ پابندی لگا دی جائے، تاکہ کیونکہ قیمتی تحائف جو باہر سے آپ کو دیے جاتے ہیں پھر اس کے جواب میں آپ کو بھی قیمتی تحائف دینا پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ قانون سازی ہو ہی رہی ہے تو ایسی قانون سازی ہو جائے کہ جس کے تحت ایک بڑی نامنل سا اماؤنٹ ہو، $50 یا $100، اس سے زیادہ کی قیمت کا کوئی تحفہ وصول کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تو پھر ہمارے جو میزبان ہوں گے بیرونی ممالک میں، ان کو بھی جب اس قانون کا بتایا جائے گا تو وہ بھی پھر ہمیں اتنے قیمتی تحائف نہیں دیں گے جو کروڑوں کی مالیت کے ہوں گے۔ پھر اس کے نتیجے میں پھر بہت سی خرابیاں جو ہمارے علم میں آئی ہیں کہ لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں بہت کم قیمت پہ، اس کی قیمت لگتی ہے، وہ بھی پھر ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق سرکاری عہدیداروں پر اور سرکاری وفد کے پرائیویٹ ارکان پر بھی ہوگا۔ آپ اس کی تشریح کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سرکاری عہدیدار تمام اداروں کے ارکان اس میں شامل ہوں گے؟ میرے خیال میں سرکاری عہدیدار یا پبلک آفس ہولڈر جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جی، سرکاری عہدیدار اور پرائیویٹ لوگ جو ان وفد میں شامل ہوں گے،
ان کو ملنے والے تحائف وہ بھی اس میں شامل وہ ہیں؟ سارے عہدیدار شامل ہوں جو سرکاری ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ لوگ، یہ بھی بہت مناسب بات ہے کہ بعض اوقات وفد کے اندر پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کو بھی تحائف دیے جاتے ہیں، کیونکہ پورے وفد کو جب تحائف دیے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جاتا، تو ایک قانون ان کے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے، یہ بھی بہت مناسب اور معقول بات ہے۔ اور یہ اداروں کے ارکان کا مطلب کیا ہم سمجھیں اس میں تمام ادارے شامل ہوں گے، جو بھی وفد ہے جو بھی شامل ہے اس کے اندر؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری عہدیدار یا کوئی ایسی جو اٹانومس باڈیز کے عہدیدار ہوں گے، جو بھی ان کی ایسی جامع تعریف کی جائے کہ جو لوگ بھی پاکستان کے وفد کے اندر شامل ہو کے باہر جائیں، ان سب کو جو بھی تحائف ملے وہ ان تحائف کو اس قانون کے اندر کور ہونا چاہیے، خواہ وہ شخص سرکاری عہدیدار ہو، کسی اٹانومس باڈی کا ہیڈ ہو، کسی اسمبلی کا ممبر ہو، کسی پرائیویٹ نجی ادارے کا ممبر ہو، لیکن جب وہ سرکاری وفد کے اندر شامل ہو کے جائے، اور سرکاری سے مراد یہ ہے کہ حکومت ہی نہیں ہے، بعض اوقات ایگزیکٹو سمجھی جاتی ہے، لیکن لیجسلیچر بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، جوڈیشری بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے جو توشہ خانے کے رولز ہیں ان میں یہ تمام لوگ شامل ہیں، ان کے اندر جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں، آرم فورسز کے بھی شامل ہیں، سول بیوروکریسی بھی شامل ہے، اور سیاسی جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو میرے خیال اسی طرح کی ایک جامع تعریف ہماری توشہ خانے کے قانون کے اندر بھی شامل ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے یا دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جیسے امریکہ، یو کے وغیرہ، تو یہاں پر اس حوالے سے کس طرح کا نظام رائج ہے؟ دیکھیے یو کے وغیرہ میں تو اور امریکہ میں بھی سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ انہوں نے ایک گفٹ کا اماؤنٹ رکھ لیا ہے، بڑا نامنل سا اماؤنٹ ہے، غالباً وہ £50 یا $50 کے قریب ہوتا ہے، اب لیٹسٹ شاید بڑھ گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال بہت ہی کم اماؤنٹ کا ہے، اور کسی بھی سرکاری عہدیدار کو اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ اس سے زیادہ کا گفٹ وصول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی جو سفارتی عہدیدار ہیں ان کو بھی بعض اوقات کو مومنٹو وغیرہ بھی دیا جائے تو اس پہ بھی وہ احتیاط کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا مالیت ہوگی، اور اگر کہیں زیادہ مالیت کا نظر آ رہا ہو تو اس سے وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں برطانیہ میں تو یہی سسٹم ہے، امریکہ میں بھی یہی سسٹم ہے، انڈیا میں غالباً یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں یہ تحائف دیے جاتے ہیں، لیکن وہ تحائف کو ہم نے تو یہ سنا ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے تو ابھی حال ہی میں اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کا باقاعدہ وہ آکشن کا انتظام کرتے تھے، اور جو آکشن سے رقم حاصل ہوتی تھی اسے وہ بچیوں کی تعلیم کے اداروں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کا تو انتظام یہ ہے، لیکن وہ ڈسکریشنری ہے، وہ مودی صاحب نے کیا لیکن ہر ایک پہ لازمی لاگو نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں بہترین نظام یہی ہے کہ آپ ایک خاص چھوٹی سی قیمت سے بڑھ کے زیادہ کی مالیت کا تحفہ قبول کرنے پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محمود صاحب، ہمارے ساتھ موجود گفتگو آپ نے سنی۔